الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ جل مجدہ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں اپنا اور اپنے محبوب بے مثل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ گفتگو دو پہلوؤں کے گرد محیط ہے۔ ایک پہلو تو یہ کہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، شہادت امام حسین علیہ السلام کی اصل کیا ہے، اور دوسرا پہلو گفتگو کا یہ ہوگا کہ شہادت امام علی مقام علیہ السلام سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے تپتے ریگزار پر اپنا پورا خانوادہ قربان کر کے امت مسلمہ کو کیا میسج کنوے کیا ہے، تو گفتگو ان دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ تو سب سے پہلے شہادت امام علی مقام کی حقیقت پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العزت کی کوئی نعمت اور کوئی فضیلت ایسی نہیں جو حضور علیہ السلام کے دامان میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نعمت سے نوازا، ہر فضیلت سے نوازا، ہر اعزاز عطا فرمایا، مگر حضور علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی۔ کثیر روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اکثر اپنے اصحاب سے فرماتے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مجھے شہید ہونے کا موقع عطا فرمائے اور مجھے پھر زندگی عطا فرمائے اور میں دوسری زندگی بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 100 بار زندگی عطا فرمائے تو میں 100 بار بھی اپنے خالق کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے مشتاق ہوں، تیار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی شدید خواہش تھی شہادت کی، مگر جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن حمید کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان و مال کی عزت و آبرو کا، اس کا بھی تحفظ، اس کا ذمہ لے رکھا تھا۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جب اللہ کی تلوار کو کوئی میدان جنگ میں زیر نہیں کر سکا، اللہ کی تلوار کو، سیف اللہ کو، تو کوئی حبیب اللہ کو میدان جنگ میں زیر کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری اعتبار سے کبھی میدان جنگ میں زیر نہیں ہونے دیا، مگر چونکہ شہادت ایک اعزاز ہے تو ڈر تھا کہ دشمنان اسلام طعنہ دیتے کہ مسلمانوں کے پیغمبر خود تو ان کو شہادت معاذ اللہ نہ ملی۔ مسلمان تو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور شہید کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شہید تو زندہ ہوتا ہے، اعزاز کی بات، تو مسلمانوں کے پیغمبر کو یہ اعزاز کیوں نہ ملا؟ تو اس خوف سے کہ یہ ڈر ہے کہ دشمنان اسلام طعنہ زنی کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ یہ اعزاز شہادت بھی حضور علیہ السلام کو ملے، توفیق اس کا اعزاز ہے یہ حضور علیہ السلام کو نصیب ہو۔ اس کے لیے شہادت کی یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک شہادت خفی ہوتی، ہڈن، جیسے کہ کسی کو زہر دے دیا جائے، تو جب زہر دیا جاتا ہے تو آن دا سپاٹ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ شہادت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ طبی موت ہے، نیچرل ڈیتھ ہے۔ بعد ازاں انویسٹیگیشن پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی زہر دیا گیا تھا تو شہادت ہوئی، تو یہ شہادت خفی کہلاتی۔ دوسری شہادت اعلانیہ ہوتی جو میدان جنگ میں آپ دو بدو دشمن کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو ملتی ہے، دنیا جانتی ہے، دیکھ لیتی ہے کہ شہید ہوا ہے۔ تو چونکہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی بارگاہ میں شہادت کی یہ دونوں حقیقتیں یہ آپ کو نصیب ہوں گی، ان کا اعزاز آپ کو ملے گا۔ کس طرح؟ آپ کو ڈائریکٹ تو شہادت نہیں دیں گے چونکہ کوئی آپ کو میدان جنگ میں زیر نہیں کر سکتا، مگر کوئی دو ہستیاں ایسی ہوں گی جو آپ کی ذات کا جزو ہوں گی، جو آپ کی ذات سے محبت میں فنا ہو چکی ہوں گی، آپ ان کی ذات میں فنا ہو چکے ہوں گے، لہذا ان دو ہستیوں کی شہادت آپ کی شہادت تصور کی جائے گی، اور یوں قیامت تک کوئی پھر دشمنان اسلام میں سے کوئی اسلام کو طعنہ نہیں دے سکے گا۔ اسی سبب سے اب میں یہاں پر سورہ الرحمن کی چند آیات کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 میں کہ دو دریا ایسے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، وہ ایسے ہیں کہ آپس میں باہم ملتے بھی نہیں، آپس میں مکس اپ بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کا حصہ بھی نہیں بنتے، ایک دوسرے سے الگ بھی رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں، یعنی اپنی حدیں کراس نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں الدرر ایک کتاب ہے، اس میں صاحب درر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفسیر لاتے ہیں اس آیت مبارکہ کی، اور حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس آیت مبارکہ میں جن دو دریاؤں کا ذکر ہے یہ استعارہ سمبولیکلی دریاؤں کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر حقیقت میں ایک دریا سے مراد دریائے ولایت علی ہے، جبکہ دوسرے دریا سے مراد دریائے عصمت و طہارت فاطمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتانا چاہا ہے کہ ایک میرے حبیب کی شہزادی ہیں اور دوسرے میرے محبوب کے چچا زاد ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حرم میں، اپنے کعبہ میں ان کی ولادت فرمائی۔ تو فرمایا یہ وہ دو شخصیات ہیں جو اللہ رب العزت کے حبیب کے بھی قریب ہیں اور خود خالق کائنات کے بھی قریب ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے کیا ہوا؟ فرمایا بینہما، ان دو کے درمیان برزخ لا یبغیان، ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ پردہ نکاح ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب وہ پردہ نکاح کے ذریعے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ ان میں سے یخرج نکلے، دو شخصیات نکلیں، ایک لؤلؤ عربی زبان میں موتی کو کہتے ہیں، اور موتی عام طور پر سیپ میں جب پایا جاتا ہے تو ساحل سمندر پہ لہروں کو چھو چھو کر سیپ میں سبز رنگ کی جھلک آ جاتی ہے، اکثر آ جاتی ہے۔ تو لؤلؤ موتی کا اشارہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیے جانے والے زہر کی طرف، والمرجان، اور دوسرا کیا بن کر نکلا؟ مرجان، مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اشارہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے خون شہادت کی طرف۔ تو یہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ پہلا نقطہ میں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ در حقیقت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت بھی در حقیقت وہ حضور علیہ السلام کو شہادت کا اعزاز دینا تھا۔ اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب اس ضمن میں ایک روایت اور شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر، امام طبری۔ اب آپ دیکھیے کہ چونکہ دو ہستیاں ایسی ہوں گی جو حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہوں گی اور ان کی شہادت حضور کی شہادت کنسیڈر ہونی ہے، تو وہ دو شخصیات کتنا ان کو قرب نصیب ہوا ہوگا حضور علیہ السلام کے۔ اب اس کا اندازہ کیجئے، امام طبری اپنی حدیث کی ایک کتاب ہے ذخائر عقبہ فی مناقب ذوی القربہ، یہ حدیث کی کتاب امام طبری صرف اہل بیت اطہار کی شان و عظمت پہ لائیں، اور اس میں روایت لاتے ہیں کہ جب یوم محشر ہوگا تو ناد منادن، کوئی ندا دے گا فرشتہ اللہ رب العزت کے اذن سے، حکم سے، ناد منادن، کیا ندا دے گا؟ یا اہل محشر، اے محشر والو، غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی گردنوں کو خم کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ حتیٰ تمرہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کی تشریف آوری کا وقت ہے، تو قیامت میں پیغمبر بھی آئیں گے، اصحاب رسول بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، صوفیاء بھی آئیں گے، اللہ کے بزرگ متقی اور پرہیزگار بھی آئیں گے، مگر کسی کی تشریف آوری پر یہ اعزاز نصیب نہ ہوگا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی تشریف آوری پر ہوگا، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام طبری نے کوٹ کیا۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا عالم ہے۔ تو چونکہ لخت جگر وہ ہونے جن کی شہادت حضور کی شہادت کنسیڈر ہونی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان کے والدین کا مقام کیا ہوگا۔ یہ تو عالم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کتب احادیث بھری پڑی ہیں سیدہ کائنات کی شان و مناقب میں پھر اس وقت صرف چونکہ وقت کی قلت ہے تو ایک ہی روایت پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر۔ جامع ترمذی اور کثرت کے ساتھ مختلف طرق میں
80 سے زائد صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے، جو غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی، اپنے چچا زاد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دست مبارک اٹھا کر فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، کہ آج سے جو مجھ کو مولا مانتا ہے، مولا ولی کا کمال ہے، اور اس کا معنی مددگار ہے، اس کا معنی رہنما بھی ہو سکتا ہے، ہرگز یہ مولا اس سینس میں نہیں ہے، معاذ اللہ خالق کی سینس میں، اگر خالق کی سینس میں ہو جائے تو شرک ہو جاتا ہے، چونکہ 80 سے زائد صحابہ کرام روایت فرما رہے ہیں، تو حدیث کثرت کے ساتھ جب حدیث آتی ہے، اگر کوئی ایک سند ضعیف بھی ہو، یہ میں آپ کو علم الحدیث کا ایک اصول بتا رہا ہوں، اصول حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایک سند ضعیف بھی ہو تو باقی اسناد صحیح ہوں، روایت سیم ہو، ٹیکسٹ سیم ہو، تو وہ جو کثرت کے ساتھ صحیح اسناد ہیں وہ ایک سند کا ضعف بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ روایت ہو رہی ہے، 80 سے زائد صحابہ کرام روایت کر. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں ولی ہوں، مطلب یہ ہوا کہ جو حضور علیہ السلام کو اپنا گائیڈر سمجھتا ہے، اپنا رہنما سمجھتا ہے، دین حق کے لیے مددگار سمجھتا ہے، کہ گمراہیوں سے نکالنے والے ہمیں حضور علیہ السلام ہے، چونکہ حضور نے ہی بتلایا نا کہ اللہ کون ہے، ہم جانتے تھے بھلا اللہ کون ہے. سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل، میرے حبیب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. ارے بابا، اس نے تو اپنا ایک ہونا بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں بتلایا، یہ نہیں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ احد، کہ میں تمہارا رب ایک ہوں، چاہتا فرما دیتا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، مگر فرمایا اپنی وحدانیت کے لیے بھی اس نے ہمیں انٹرمیڈیشن، واسطہ سمجھایا کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں، آپ کہیں کہ میں اللہ ایک ہوں. تو یہ ہے واسطہ. تو جب واسطہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے بغیر دین حق کی پہچان ممکن نہ تھی، تو حضور نے فرمایا جو مجھے اپنا گائیڈر سمجھتا ہے اس کا گائیڈر علی بھی ہے. تو یہ شان ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اور سیدنا علی المرتضیٰ کی. اب آ جاتے ہیں آپ ان دو ہستیوں کے نکاح کی طرف. امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب المعجم الکبیر میں، اس کی والیوم 10 اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 10305، اس میں روایت فرماتے ہیں، اور اس روایت کو ایک اور مختلف طرق کے ساتھ اور دیگر اسناد کے ساتھ سیدنا انس ابن مالک بھی روایت کرتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امرنی ازوج فاطمہ من علی، اصحاب کے ساتھ موجود تھے، اور فرمایا کہ بے شک جبریل امی پیغام لے کر اترے ہیں، اور اللہ کا مجھے حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. ان اللہ امرنی، اللہ کا حکم ہے کیا؟ ازوج فاطمہ من علی، کہ میں اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. حکم کس کا ہے؟ اللہ سے ہے. جو میں نے شروع میں گفتگو کے کہا کہ یہ اللہ نے اہتمام فرمایا کہ شہادتیں دو کی ہوں گی، مگر کنسیڈر مصطفیٰ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ساری ارینجمنٹ ہو رہی ہے، انتظام ہو رہا ہے، اہتمام ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے. پھر اس سے بھی ایک لطیف تر حدیث مبارکہ میں یہاں پر شیئر کروں گا، اور اس کو امام طبری اپنی ایک اور حدیث کی کتاب الریاض الندرہ میں روایت کرتے ہیں. الریاض الندرہ اس کی والیوم 3 میں، اس میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی موجود تھے، اور دیگر صحابہ رسول بھی موجود تھے مسجد حضور علیہ السلام کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ اے علی، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے عرش عظیم پر آپ کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا ہے. پچھلی روایت میں فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ زمینی نکاح کا حکم ہے. یہ تو وہ نکاح ہے جو فرش پر بعد میں ہوا ہے، عرش عظیم پر پہلے ہو چکا ہے، چونکہ اہتمام حسن و حسین کا ہو رہا ہے، ان کی آمد کا اہتمام ہو رہا ہے. تو فرمایا، میں پھر ریپیٹ کر دوں، امام طبری الریاض الندرہ میں روایت کرتے ہیں، والیوم 3 میں. تو حضرت علی کو فرمایا کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، عرش عظیم پر ہو چکا ہے، اب فرش پر ہم اس کو مکمل کریں گے، کمپلیٹ فرمائیں گے. حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ سلام علیک، عرش پر جو نکاح ہوا ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، وہ خالق کی منشا سے ہوا ہے. فرش پر، زمین پر جب ہم نکاح کرتے ہیں تو گواہان بھی ہوتے ہیں، شرکائے محفل بھی ہوتے ہیں. تو حضور، میرے اور آپ کی لخت جگر کے نکاح میں کون لوگ موجود تھے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم پر 40,000 ملائکہ، انہوں نے عرش عظیم پر آپ کے نکاح میں شرکت کی. 40,000 ملائکہ اس روایت میں آتا ہے.
تو یہ تو شان و عظمت ہے آپ کے بابا کی، آپ کی والدہ کی، آپ کے والدین کی، امام حسن و حسین کے علیہم السلام۔ اب آ جائیے اہل بیت اطہار کی شان پر، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی حقیقت پر، کہ اصل میں ان کی شہادت کن کی شہادت ہے، کنسیڈریشن کن کی ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر اب میں ایک اور روایت شیئر کرنا چاہوں گا، اس کو امام طبرانی کوٹ کرتے ہیں المعجم الکبیر میں المعجم الکبیر میں، اور حضور علیہ السلام سے روایت آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ سے، فاطمہ کے بابا سے، فاطمہ کے شوہر سے اور فاطمہ کے بیٹوں سے، روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ جس نے بھی میری لخت جگر فاطمہ سے محبت کی، فاطمہ کے بابا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، فاطمہ کے شوہر علی سے محبت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، فاطمہ کے بیٹوں سے محبت کی حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام، جس نے بھی محبت کی در حقیقت اس نے اللہ سے محبت کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت آپ کو اللہ کی محبت تک لے جاتی ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا ان سے میں محبت کروں گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، ان سے میں دشمنی رکھوں گا، اللہ بھی ان سے دشمنی رکھے گا۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا، اور امام بزار نے المسند میں بھی روایت کیا۔ کثرت کے ساتھ روایات آتی، لٹریچر حدیث کا بھرا پڑا ہے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت پہ۔ اب یہاں پر میں ایک انتہائی ایمان افروز روایت یہاں پر لانا چاہ رہا ہوں، جو ابھی گفتگو سے قبل ایک کلام میں راشد بھائی نے بھی شعر پڑھا۔ وہ یہ کہ روایت آتی ہے مسند احمد بن حنبل میں، والیوم 4 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 4002، اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور دیگر اسناد میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی روایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر، ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، کہ جس نے میرے گھرانے سے، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، وہ یہ جان کر بغض رکھے کہ حشرہ اللہ القیامہ یہودیہ، کہ وہ بغض رکھے گا اہل بیت سے مگر یوم قیامت اس کا حشر یہودی بنا کر کیا جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل 30,000 احادیث کا ذخیرہ اس امت کو آپ نے دیا کثرت کے ساتھ، حدیث صحیح۔ تو اہل بیت سے دشمنی اور اہل بیت سے بغض، یہ نہ سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں اور کسی فرقے سے تعلق ہے، وہ آپ کو مسلمان ہی نہیں چھوڑے گی یہ بغض اور یہ دشمنی۔ یوم حشر جو آپ کا حشر ہوگا وہ یہودی بنا کر کیا جائے، یہ ہے شان۔ اور پھر آ جائیے ازواج مطہرات پر، سیدنا امام حسن اور امام حسین کی شخصیات پر۔ آپ ان کے کمال کا عالم یہاں سے اندازہ کیجئے کہ امام ابن حجر مکی اپنی حدیث کی کتاب الصواعق المحرقہ میں روایت کرتے ہیں۔ الصواعق المحرقہ میں آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ عرب میں، اور تاریخ عرب سے بھی پیچھے پوری انسانی تاریخ میں، 3 نام ایسے ہیں جو پہلے کبھی کسی کے نہ رکھے گئے تھے۔ 3 نام۔ پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کا اسم گرامی رکھنے سے پہلے انسانی تاریخ میں پہلے کبھی کسی کا نام یہ نہ رکھا گیا۔ دوسرا نام حسن، اور تیسرا نام حسین۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ یہ 3 نام ہیں جو اللہ رب العزت نے جنت سے نازل فرمائے ہیں، اور تاریخ انسانی میں ان سے پہلے کبھی کسی کے رکھے ہی نہیں گئے۔ انمول نام ہے، چونکہ ذاتیں انمول ہیں، ذاتیں انمول ہیں۔ حسن و حسین دونوں حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں، اور فنائیت کا عالم یہ ہے کہ جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور دیگر روایات کے ساتھ، چونکہ وقت کی قلت ہے اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، حوالہ جات کی روشنی میں نے آپ کو جو بیسک ریفرنسز ہیں وہ ساتھ ساتھ دیے جا رہا ہوں۔ جامع ترمذی مین صحائح ستہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر کہ حسین منی وانا من الحسین، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں۔ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا سمجھ آتا ہے کہ نواسہ نانا سے ہی ہوا کرتا ہے، اپنے بابا سے ہوا کرتا ہے، اپنی والدہ سے ہوا کرتا ہے، اور نانا سے ہوا کرتا ہے۔ نواسے کا تعلق نانا سے ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہیں، چونکہ مصطفیٰ کے پالے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو
حسین کا مصطفیٰ سے ہونا سمجھ آتا ہے، مگر اگلے حصے میں فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے یا رسول اللہ سلام علیک؟ آپ فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ در حقیقت پیدائش سے لے کر میری بیٹی فاطمہ کی گود سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مجھ سے تھے، میرے تربیت یافتہ تھے۔ حسین نے پھر کربلا میں جو کر دکھلایا، اب کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں، مانا میرا دین حسین سے ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ کر دیا امام حسین علیہ السلام۔ تو معنی یہ ہے کہ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، کہ حسین نے وہ کچھ کر دکھلایا، قربانیاں دے دیں، جان نثاری اور شہادت کے اس مرتبہ پر فائز ہو گئے کہ اب قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسین سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے دوسرے سے پر آ جاؤں گا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے، اور یہ انتہائی توجہ طلب حصہ ہے گفتگو کا، چونکہ آج کے دور میں ہماری محبتیں اور ہمارا عشق فقط نعروں کی حد تک رہ چکا ہے، فقط زبانی کلامی رہ چکا ہے، ہمارے عمل امام حسین علیہ السلام کی محبت سے معمور نظر نہیں آتے بدقسمتی سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم اسلاف کا نام تو لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ہے، یوں تو بڑے معارف ہیں، بڑے راز ہیں اس معرکہ کربلا میں، مگر وقت کی قلت کے باعث میں صرف 2 رازوں پر اکتفا کروں گا۔ پہلا راز تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آپ حج ادا کر سکتے تھے، مگر آپ نے حج جیسی عبادت سے دوسری طرف جانا بہتر جانا ترجیح دی، اور وہ دوسری طرف کیا تھی؟ وہ طرف تھی غریبوں کا ساتھ دینا، یتیموں کا ساتھ دینا، مظلوموں کا ساتھ دینا، اور اس جگہ پر جانا جہاں دین مصطفیٰ کی قدریں پامال ہو رہی ہوں۔ آپ نے حرمین شریفین کو چھوڑا، عرب چھوڑا اور چلے گئے، تشریف لے گئے کوفہ کی جانب۔ تو آپ نے پہلا سبق یہ دیا کہ حالات چاہے جتنے بھی آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں، آپ حق پر کھڑے رہیں، آپ کمزور کا ساتھ دیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم آج نام لیتے ہیں عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں؟ کیا ہم کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں؟ ہم تو چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے پجاری، ہم تو جس کا نام ہوتا ہے، جس کی تشہیر ہوتی ہے، جو فیمس ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے لگ جاتے ہیں۔ حق کہاں ہے اس کا سوال نہیں کرتے اپنے آپ سے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حالات چاہیں جتنے مرضی آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ اور دوسرا باکمال سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو شہادت کے وقت چونکہ حالت سجدہ میں تھے، چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، چونکہ شرعی اعتبار سے دوران جنگ ہو رہی ہو تو آپ کو عبادت سے رخصت مل سکتی، گنجائش ہے، چاہتے تو نماز چھوڑ سکتے تھے، مگر امام علی مقام نے گنجائش ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اب اس کی بھی آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، ہم میں سے اکثر سب نے پڑھ رکھی، سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت کی کثرتیں عطا فرما دیں، اتنی کثرتیں عطا فرما دیں کہ حتیٰ کہ آپ روز قیامت جام کوثر پلائیں گے اپنی امت کو، اللہ کے اذن سے آپ کو یہ اعزاز عطا ہوا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز برقرار رہے تو اگلی آیت میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز برقرار رہے تو 2 کام کرنے ہوں گے، اور 2 کاموں کو آپ نے جوڑنا ہوگا۔ کیا کام ہوں گے وہ؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ حکم اللہ کا تھا، کن کو تھا؟ اپنے محبوب کو، مگر عملاً اس کا اظہار فرمایا امام حسین علیہ السلام معرکہ کربلا میں۔ شاید یہ حکمت ہم نے آج سے پہلے شاید اس انداز سے معرکہ کربلا کو نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، کہ امام حسین علیہ السلام نے در حقیقت فَصَلِّ لِرَبِّكَ کا عملی تفسیر اس کی دکھا دی۔ حالت سجدہ میں شہادت دے کر آپ نے عبادت اور قربانی کو اس طرح یکجا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حج والی عبادت کے مہینے ذی الحجہ کو اور امام حسین کی شہادت والے مہینے محرم کو تا قیامت یکجا کر دیا۔ یہ راز ہے ذی الحجہ اور محرم کے یکجا ہونے کا، کہ ذی الحجہ جہاں
عظیم عبادت کا درس دیتا ہے، محرم وہیں پہ ہمیں عظیم شہادت کا درس دیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عبادت اور قربانی کو یکجا کیا۔ یہ ہے فلسفہ شہادت حسین، یہ ہے پیغام شہادت حسین۔ آئیے کہ آج ہم عہد کریں کہ ہم صرف زبانی حد تک امام حسین علیہ السلام کی محبت پر اکتفا نہیں کریں گے، صرف یہیں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ہم اس سے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں گے۔ ہم حق پر کھڑے ہوں گے، ہم کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خواجہ اجمیر نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید۔ سرداد، آپ نے اپنا سر قربان کروا دیا، نداد دست در دست یزید، مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی بیعت نہیں کی، ظلم کو قبول نہیں کیا، ظالم کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے، حق پر کھڑے رہے۔ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، اور آپ کی اسی سیرت کی وجہ سے، آپ کی اسی قربانی کی وجہ سے جو لا الہ ہے وہ قیامت تک زندہ ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا۔ گفتگو کے آخر پر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر پر تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص اللہ اکبر تحریک کے یوتھ ونگ کے پی پی 149 سے امیر ہمارے پیارے بھائی سفیان بھائی آج موجود ہیں ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ دیگر احباب موجود ہیں، جبین اسلام کے تمام ذمہ داران موجود ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا بار دیگر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔